اس کو کیا کریں گے؟ برداشت کریں گے. اور وہ کر رہے. اور انہوں نے بتایا کہ آج کا ہمارا یہ سنگٹھن نہیں ہے, 150 سال ہو گئے ہندوستان میں ہمارے سنگٹھن کو, ہمارے ٹرسٹ کو, اور 150 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو نیک کام وہ بھی کر رہے ہیں, بھلائی وہ بھی کر رہے ہیں, بھلائی ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق کرنے والا عمل ہے وہ نماز ہے. ہمارے یہاں غریبوں کی بیٹیاں بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں پیسے کی وجہ سے. آپ کو رٹی میں سر اٹھا کر تو دیکھیں, میں تو بارہا کرتا ہوں, آپ جائیں ذرا سروے کریں. ایسی لڑکیاں آپ کو ملیں گی جن کی عمر 35 سال 40 سال 45 50 برس ہو چکی ہے, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کا باپ اتفاق سے رکشہ چالک ہے, اس کا باپ رکشہ چلاتا ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. وہ بیٹی کی جوانی یوں ہی برباد ہو گئی. اور ہمارے یہ کیا بولتے ہیں وہ دولت مند مالدار لوگ ہیرو کے ساتھ جا کر قربانی میں پیسہ لٹاتے ہیں کروڑوں روپیہ. بڑا رونا آیا اس دنوں میں, حیرت ہوئی یہ دیکھ کر. تو شاید میں کمیونٹی میں 8 سال ہو گئے ہمارے, پہلی مرتبہ میں نے دیکھا یہ منظر ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ہجروں کی تعداد ہے اور مسلمان نوجوان اور مسلمان یہ ادھیڑ عمر کے لوگ جا کر قوال کو جہاں شرک بیان کیا جا رہا, جہاں شرک پڑھا جا رہا, جہاں بدعت پڑھا جا رہا, خرافات پڑھا جا رہا, جہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو اللہ کے اوپر کر دیا گیا, اللہ سے بڑھا کر بیان کیا گیا, وہاں ہمارے یہ نوجوان پیسہ لٹا رہے ہیں. جیسے مجرا میں پیسہ لٹایا جاتا ہے ویسے قوال پر پیسہ لٹا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کی حرام کی کمائی ہے. اور بڑے عالم ابھی مولانا صاحب دعوت برکاتہ علیہ اجتماع میں یہ بات انہوں نے کہا کہ پیسے کا خرچ بتلایا گیا کہ پیسہ کمایا کہاں سے کیا گیا. بالکل کلیئر بتلایا کہ پیسے کا خرچ بتلائے گا کہ کمایا کہاں سے کیا ہے پیسہ. اگر جائز جگہ پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو سمجھ لیجیے پیسہ بھی جائز طریقے سے آیا ہے. اگر حرام جگہ پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو سمجھ لیجیے یہ پیسہ حرام طریقے سے آیا ہے. پیسے کا خرچ بتلا دے گا کہ آمدنی کہاں کی جائے. اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات بتلایا تھا اپنے نوجوانوں کو, ایک بات یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہگاروں کی کیٹیگری ہے. گناہگاروں کی کیا ہے؟ کیٹیگری ہے کہ کس لیول کا گناہگار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین گناہگار کون ہے جانتے ہو؟ سب سے بدترین گناہگار کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے بدترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں کا پرچار کرے, اپنے گناہوں کو اجاگر کرے. فلم ہم نے دیکھی, یہ ہم جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے. اسٹیٹس لگا کر ہم نے پوری اپنے کانٹیکٹ والے کو جنا دیا کہ آج رات ہم نے فلم دیکھی ہے. قوالی ہم نے سنی, مجرا ہم نے دیکھا, گناہ ہم نے کمایا. اللہ جانتا ہے, اللہ معاف کر سکتا ہے اس کو. اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان یہ معاملہ تھا. ہمارا گناہ ہمارا عمل تھا, گواہ اس پر اللہ تھا, دوسرا گواہ کوئی نہیں تھا. ہمارے گناہ کا گواہ کون تھا؟ اللہ تھا, دوسرا کوئی گواہ نہیں تھا اس گناہ پر. لیکن ہم نے اس کو اسٹوری میں اور اسٹیٹس میں اور فیس بک پر اپلوڈ کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ لوگوں کل رات ہم نے یہ گناہ کیا ہے, کل رات ہم نے یہ گناہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس گناہ کو چھپا دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس گناہ کو چھپا دیا تھا. کوئی نہیں جانتا تھا آپ کے گناہ کو, لیکن آپ نے خود سے اس گناہ کو اجاگر کیا کہ ہم گناہگار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے بدترین گناہگار ہے یہ شخص کہ جس کے گناہوں پر اللہ نے رات کو پردہ ڈال دیا تھا, اس نے اس پردے کو کیا کیا؟ ہٹا دیا. تو میں کیا بات کر رہا تھا کہ قوالی پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے. ہے کوئی بتایا 2025 میں کسی کوئی ایک بندہ کھڑا ہوا ہو کہ ہم یہ غریب لڑکی ہے اس کی شادی ہم کرائیں گے. مریض پڑا ہوا ہے, SI میں پڑا ہوا, سگردو میں پڑا ہوا ہے, اس کے پاس باہر سے جو ڈاکٹر وہ
दवा लिख रहे, उसके पास पैसे नहीं है, उसकी बीवी दर बदर भटक रही है, उसका बाप दर बदर भटक रहा है, आए कोई बंदा जो बताए कहाँ सदर में हमने जाकर सर्वे किया था, एक बंदा ऐसा मिला जिसके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं थे, हमने खर्च किया है, उसको मेडिसिन दिलवाई है। तो इस उम्मत के पास पैसा है, इस कौम के पास बहुत पैसे हैं, बर्थडे के नाम पर खर्च करने के लिए और शादी ब्याह के नाम पर खर्च करने के लिए, नाच गाने के नाम पर खर्च करने के लिए इस उम्मत के पास बहुत पैसे हैं। लेकिन इस उम्मत के पैसे वहां खर्च हो जाते हैं जब मस्जिद का मामला आता है कि मस्जिद में ये जरूरत है तो 10 रुपये निकलते हैं मस्जिद के नाम पर। मदरसे को जरूरत पड़ती है तो मदरसे में खिड़की की जरूरत है, मदरसे में पंखे की जरूरत है, मदरसे में इस चीज की जरूरत है, तो इस उम्मत के जेब से 20 रुपये 10 रुपये निकलते हैं। इस उम्मत के पास पैसे बहुत है, लेकिन वहां इसके पैसे खत्म हो जाते हैं। जहां बात आती है किसी गरीब की शादी की तो ये हाथ दिखा देता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है। इस उम्मत के पास अल्लाह ने बहुत दौलत दे रखी है, लेकिन इस उम्मत की दौलत वहां खत्म हो जाती है जहां किसी लाचार, किसी गरीब की, और सर्दी में ठुठरते हुए इंसान जो एक चादर पर जिंदगी गुजार रहा था, एक चादर पर रात गुजार रहा था, इस उम्मत के पैसे वहां खत्म हो जाते हैं कि 300 का कंबल लेकर उड़ा दिया जाए। इस उम्मत के पैसे अल्लाह ने बहुत दिए इस उम्मत को अपने नाजायज अमल पर खर्च करने के लिए, लेकिन जायज अमल, चाहे गरीब का बच्चा पढ़ने की सलाहियत उसके अंदर है, अल्लाह ने उसको शहर भी दे रखा है और पढ़ने का शौक भी है, वो चाहता है कि हम भी ऑफिसर बने, वो चाहता है कि हम भी वकील बने, वो चाहता है कि हम भी जज बने, लेकिन उसके पास दौलत नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कोचिंग सेंटर पर भरने के लिए फी भरने के लिए फीस नहीं है उसके पास, या कॉलेज में भरने एडमिशन के लिए उसके पास पैसे नहीं है। इस उम्मत को पता होता है कि ये बंदा उसका बच्चा है और यहाँ दर बदर भटक रहा है, पढ़ने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन इस उम्मत के पैसे वहां खत्म हो जाते हैं कि उस बच्चों को जमीन से उठाकर अर्श पर पहुंचाया जाए, फर्श से उठाकर किसी जज के कुर्सी पर बैठाया जाए, या मुआशरे से उठाकर भेजा जाए कोर्ट में ताकि हमारी वकालत कर सके। आज दुनिया, आज ये उम्मत दूसरे वकीलों पर भरोसा कर रही है जो हर वक्त हमें फंसाने के चक्कर में एक केस दिया जाए तो 10 केस और लगवा देते हैं, जहां हमें निकालना चाहिए वहां वो हमें फंसा देते हैं। लेकिन ये उम्मत नहीं चाहती है कि हमारा बच्चा उठे और उठकर कोर्ट में जाकर हमारी वकालत करे, हमारा बच्चा उठे जाकर जज की कुर्सी पर बैठकर हमारा फैसला सुनाए। इस उम्मत के पास वो पैसे नहीं। अल्लाह ने दिया है, हिसाब लेगा अल्लाह। अरे जितना हम खर्च कर रहे हैं, जितना हमारी जिंदगी के लिए काफी है, बहुत है, जितने में हमारी जिंदगी गुजर रही है काफी है। बड़े बड़े घर बनाना हमारे जिम्मे में नहीं है, इन बड़े घरों पर तो हमारी औलादें कब्जा करेंगी, इन बड़े घरों पर तो हमारी नस्ल कब्जा कर बैठेगी। एक आदमी 10 घर बनाकर रखता है, 10 कमरे का घर बनाकर रखता है, एक में रहता है, बाकी में इसका गुरूर रहता है, इसका घमंड रहता है, करने की जो चीज है वो नहीं करता, जो नहीं करने की चीज है वो करता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे में गए, सलमा रज़ी अल्लाह ताला, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, कच्चा मकान था, देखे ना लकड़ी के जो मकान बनते बिहार वगैरह में, झोपड़ी, वो खजूर के तने का मकान था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतनी हाइट पर क्या मिट्टी की दीवार थी, और उसके बाद खजूर के तने से क्या दीवार बनाई गई थी, ऊपर से ये खजूर के पत्ते डाले गए थे छत के लिए। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, पक्के का घर। अल्लाह के नबी वो कौन है? वो कौनैन के बादशाह हैं, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हैं, लाडले हैं, चहेते हैं। उनका घर क्या है? वो छप्पर वाला घर है कि जब सजदा करते थे तो जमीन में अगर बारिश हो जाती थी तो कीचड़ से क्या होता था, पेशानी तर हो जाती थी। जब बारिश होती थी तो सैयदा आयशा सिद्दीका अपने बिस्तर को यहाँ गोद में लेकर कभी उस कोने में छुपती थी अल्लाह के नबी के साथ, तो कभी उस कोने में छुपती थी कि बारिश से बचाव के लिए सही से सामान भी नहीं था। सलमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से वापस तशरीफ लाए। इस हसना में हमने क्या किया था? इस दौरान हमने अपने भाई को बुलाया, अपने ससुराल के एतबार से मालदार थी, वो मैके के एतबार से मालदार थी, उन्होंने बुलाया और उसको क्या किया, जरा दीवार और ऊंची करवा दी, ईंट की दीवार बना दी। वजह क्या थी ना कि वो जो झोपड़ी थी ना वो बिल्कुल चिपकी हुई झोपड़ी नहीं थी, वो बीच में गैप था, गैपिंग थी, तो बाहर वाले की नजर अंदर आ जाती थी। तो
پردہ پڑا ہوا تھا کہ جب ہوا چلے تو کسی پردہ ہٹنے کی وجہ سے کسی کی نظر اندر نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تشریف فرما سلوا کیا کیا؟ یہ کیا کس کا گھر ہے؟ کہ جی اپنا ہی گھر ہے. ہاں کون پوچھ رہا ہے؟ رحمت للعالمین پوچھ رہے ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں. یہ کس کا گھر ہے؟ کہ اپنا ہی گھر ہے. یہ اس حال میں تو چھوڑ کر نہیں گئے تھے. کہا کہ پردے کی وجہ سے بے پردگی ہو جاتی تھی کبھی کبھی، اس باہر والوں کی نظر ہم دونوں پر پڑ جاتی تھی، اس وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ اس کو اینٹ والا بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان یہ جو اینٹ تم نے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل اس اینٹ کے بارے میں سوال کرے گا. نبی کی بیوی ہے اور نبی کی تعلیمات یہ ہے اور ہم تو محل بنا کر جا رہے ہیں. بنائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے لوگوں کو دیکھے. تو میں کیا بتا رہا تھا، غیروں کے یہاں جو چیز ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ غیروں نے وہ چیز لے رکھی ہے. ایک دوسرے کی مدد کرنا. پنجابیوں کے چلے جائیں، ان کے غریب نہیں ملیں گے، ان کے غریب نہیں ملیں گے پنجابیوں کے یہاں. کیوں؟ وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اپنی ذات کی مدد کرتے ہیں، وہ بڑھاوا دیتے ہیں. یہی چلے گورا والوں کے گورا کے چلے جائیں، ان کے کوئی غریب نہیں ملے گا. اپنے آپ کو وہ بھی مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے لسٹ میں ان کا بھی نام آتا ہے، لیکن ان کے کوئی غریب نہیں ملے گا. وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہ. اور ہمارے یہاں پیر کھینچنے والے، اور یہ ہم سے آگے کیسے بڑھ گیا، یہ ہم سے آگے کیسے چلا جا رہا، یہ ہم سے زیادہ کیسے کما لے رہا، اس کی ایک دکان تھی 2 دکان کیسے ہو گئی، یہ ہمارے والی دکان کیسے کر لیا اس نے. ہمارے یہاں کھینچنے والا سسٹم ہے، ان کے یہاں اٹھانے والا سسٹم ہے. اسی وجہ سے وہ دنیا کے معاملے میں ترقی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کھینچنے کا سسٹم ہے، اسی وجہ سے ہم دنیا کے معاملے میں تنزلی کے شکار ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو یہ بات تو دوسری طرف چلی گئی تھی. اصل مقصد ہمارا بیان کرنے کا یہ تھا کہ جو رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں جو کنڈالا گزرا، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور آج اور کل جو روزہ رکھا گیا ہے 26 تاریخ اور 27 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے ہزاری روزے کے نام پر، اس کا بھی شریعت میں کوئی، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ نیکی سمجھ کر رکھ رہا ہے کہ نیکی ہے تو نیکی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نیکی نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کر رہا یا پھر صحابہ کی طرف کر رہا ہے کہ صحابہ نے 27 رجب کو روزہ رکھا تھا اور رات میں عمل کیا تھا، نوافل وغیرہ کا اہتمام کیا تھا اور نبی نے کیا تھا، تو وہ شخص دنیا کا بدترین جھوٹا ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شخص وہ ہے جو اس عمل کا ہزاری روزے کا تعلق اللہ کے نبی سے جوڑ دے. شب معراج میں رات میں قیام کا تعلق اور عبادت کا تعلق اللہ کے نبی سے جوڑ دے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور رہی بات 27 رجب یعنی شب معراج یہی رات ہے، تو کوئی ہے ایسا بندہ پورے کمرہٹی میں جو لا کر ہمیں ثابت کر دے حدیث سے، صحیح حدیث سے کہ 27 رجب ہی شب معراج ہے، تو ہم مان لیں کہ ہم بھی اس کو منانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.